ہماری یونیورسٹیز میں ان لوگوں کو ایز اے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا جا رہا ہے جو چبلے مار کے وائرل ہو رہے ہیں اور ایتھکس سکھانے کی اس طرح کی ویڈیو کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے جی، وہ ایک بابا ایسے گندا منہ کر کے ناچ رہتا ہے اور اس کے بعد ایک عجیب سے واہیات پھیلی ہوئی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ کریٹ کر دیا ہے کہ لوگ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب وائرل ہونا ہے اور پیسہ کمانا ہے. ہمارے بچے انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے. یہ جو 18 سال سے نیچے والے بچے ہیں، حالانکہ ان کی عمر نہیں اتنا ڈپریشن میں جانے کی، کوئی ان کو مسائل ایسے نہیں ہے. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، ان کی ریسرچ کے یہ ریزلٹس ہے کہ 260 ویڈیوز ایک بندہ دیکھ لے یا صرف 35 منٹ گزار لے ٹک ٹاک پہ، وہ اس کا عادی بن جاتا ہے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الشکور اور آپ دیکھ رہے ہیں ساز پوڈ کاسٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد وسیم. تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہماری سوشل ایشوز کی پہلی سیریز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ایک ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے جو کہ ہمارے کمیونٹی میں ایک ناسور کی طرح عمل کر رہا ہے، جس میں یہ ہے کہ فیملیز ولاگنگ ہو گئی، ٹک ٹاک ہو گئی، یا جو ریل فوبیا ہے، یہ ہمارے بچوں کی مینٹل گروتھ کے اوپر کیا ایفیکٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ہماری سماجی لائف کے اوپر کیا امپیکٹ کر رہا ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے پاس موجود ہیں ڈاکٹر امجد وسیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے جی شکر صاحب. کیا حال ہے؟ سر بات یہ ہے، ریسنٹلی ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ٹک ٹاک نے کی ایک لڑکی کی، نوجوان لڑکی کی جان لے لی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک تو وہ ایگزامپل ہے جو ہمارے سامنے ابھی آئی ہے، ریسنٹ ہے. شاید پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جو شاید ہماری نظروں سے خبروں میں نہ گزرے ہوں. میرا تو یہی ماننا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے کا بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ، خاص کر ہماری یوتھ پہ. پاکستان جو یوتھ ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ آ رہا ہے. یہ افیکٹ جو ہے یہ پازیٹیو سینس میں بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو سینس میں بھی ہو سکتا ہے. تو آج ہم جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ایکچولی وہ نیگیٹو کیا امپیکٹ ڈال رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ. سب سے بڑا جو امپیکٹ ڈال رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مینٹل ہیلتھ ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس سے مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ برے اثرات پڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹک ٹاک یوزر ہے ہمارے، یہ موسٹلی ٹینز ہیں. 18 سال سے نیچے والے جو بچے ہمارے وہ یوز کر رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچے ہوں. تو ایک تو ان کی ابھی جو مینٹل کیپیسٹی ہے وہ اتنا ڈیولپ ہی نہیں ہوتی، گرو ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو نوٹ کر سکیں گے ٹک ٹاک ان کے برین پہ کیا افیکٹ ڈال رہا ہے. ٹک ٹاک بیسیکلی کرتا ہے کیا ہے، اس کے جو الگوریتھمز ہیں وہ آپ کو پتا ہے، وہ اس کو نا انسان کو ہیبیچول بنا دیتے ہیں، ایڈکٹ بنا دیتے ہیں. ہمارے جسم سے ایک ہارمون ہوتا ہے ڈوپامین، وہ ریلیز کرتے ہیں جب ہم یہ اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم زیادہ اور سکرول کرتے جاتے ہیں، ویڈیو سکرول کرتے جاتے ہیں. بلکہ ٹک ٹاک نے اپنی انٹرنل اسیسمنٹ کی تھی، انٹرنل ریسرچ کیا ٹک ٹاک والوں نے خود کہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، ان کی ریسرچ کے یہ ریزلٹس ہے کہ 260 ویڈیوز ایک بندہ دیکھ لے یا صرف 35 منٹ گزار لے ٹک ٹاک پہ، وہ اس کا عادی بن جاتا ہے. اب دیکھیں ان کی الگوریتھم کتنی مضبوط ہے، بالکل عادی ہو جاتا ہے. پھر اس کا دل کرتا ہے مزید ویڈیوز دیکھ. اس کے علاوہ وہ کیا امپیکٹ ڈال رہا ہے، سب سے پہلے ہماری سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہے. بچوں کی جو سلیپ آپ دیکھیں گے، بچے چڑچڑے ہوں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، سلیپ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی، سلیپ سائیکل ان کا کمپلیٹ نہیں ہو رہا، ٹائمنگ ڈفرنٹ ہو گئی ہے سلیپ سائیکل. اور اگر ان کو موبائل نہ دو یا اس طرح کی ڈیوائسز نہ دو تو وہ مطلب بہت زیادہ شور کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے اب سب سے اہم چیز جو زندہ رہنے کے لیے موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ ہے. بس آپ کھانا نہ دیں، پانی نہ دیں، وہ گزارا کر لیں گے. میرے خیال میں آکسیجن کے بغیر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن موبائل کے بغیر 10 سے 15 منٹ. سر ہماری جنریشن میں یہ ہوتا تھا کہ مطلب جو ایکسیسریز تھی ان کی وہ کم ہوتی تھی، مطلب ان کی نہ ہونے کی جو امپورٹنس تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی کہ ہمارے لیے یہ چیز کتنی ضرورت، پھر ہم اسٹرگل کرتے تھے. اور آج کی جنریشن کو ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ یہ شور نہ ہے. میں ایسے موبائل فون پکڑا دیتی ہیں، یہ لو بھائی جو میرا دماغ نہ کھاؤ. بالکل ایسے ہی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ہیں چھوٹے، مطلب 5 سال سے نیچے والے بچے ہیں، سارا دن یا تو موبائل پہ وہ پوئم سن رہے ہیں یا ٹی وی پہ سن رہے ہیں. ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے جو کہ کم ہونا چاہیے، بلکہ 5 سال سے نیچے اسکرین ٹائم ہونا بھی نہیں چاہیے. میکسیمم 1 گھنٹہ ہونا چاہیے 24 آور میں. اور آپ اپنے بچوں میں دیکھیں، ہم کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے ہمارے بچوں کا، جس کی وجہ سے ان کی مینٹل گروتھ پہ کافی زیادہ امپیکٹس آ رہے ہیں. سب سے بڑا امپیکٹ جو میں نے آپ کو بتایا، ان کا مینٹل گروتھ ہی پراپر نہیں ہو رہی. ہمارے بچے انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے. یہ جو 18 سال سے نیچے والے بچے ہیں، حالانکہ ان کی عمر نہیں اتنا ڈپریشن میں جانے کی، کوئی ان کو مسائل ایسے نہیں ہے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جائیں، لیکن نہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ہر ٹائم اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں. ان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے سامنے ابھی نہیں آنی چاہیے سوشل کسی بھی وجہ سے، لیکن سوشل میڈیا اتنا اوپن ہے، اتنی ایکسیس ان کی زیادہ ہے کہ وہ چیزیں بھی یہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو اس عمر میں نہیں دیکھنی چاہیے تھی. اس وجہ سے ان کی ڈپریشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور امپیکٹ ہے کہ فائنانشلی بہت زیادہ اس فوبیا نے، اس وائرل فوبیا نے، پہلے زمانے میں ڈیزیز وائرل ہوا کرتی تھی، انفلوئنزا وائرل ہوا کرتا تھا،
बीमारियां वायरल हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये वायरल होने के फोबिया ने हमारी सोसाइटी में ये क्रिएट कर दिया है कि लोग तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बस अब वायरल होना है और पैसा कमाना है। हाँ जी, ये अब देख लें, ये अब सोशल मीडिया का सोशल इम्पैक्ट है हमारे जनरेशन पे या हमारे यूथ पे। वो देख रहे हैं कि जो एक बंदा है वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा, उसने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, हालांकि पीएचडी तक कर लिया, लेकिन वो जब जॉब कर रहा है सुबह 8 बजे जाता है, शाम 5 बजे वापस आता है, लेकिन उसको इतनी सैलरी नहीं मिल रही कि वो अपने घर के खर्चात चला। दूसरी तरफ वो देख रहे हैं एक बंदा है, उसने एक घटिया सी वीडियो बनाई है, ऊट पटांग उसने हरकतें की है वीडियो पे, अजीब अजीब उसने वाहियात अल्फाज का इस्तेमाल किया और रातों रात वो वायरल हो गया और अगले दिन वो सेलिब्रिटी बना हुआ है। तो वो ये देखते हैं कि ये तरीका ज्यादा आसान है पैसे कमाने का, मशहूर होने का, एज कम्पेयर टू एजुकेशन। तो इस तरह एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी कम होती जा रही है इस सोशल मीडिया की वजह से, इस वायरल होने की वजह से। ये जो कल्चर है कि हमने वायरल होना है, और इस वायरल होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, गंदी गंदी हरकत, उनसे गंदी बातें करा लें, गंदी हरकतें करा लें, उल्टे उल्टे काम करा लें, वो करेंगे। बहुत सारी वीडियोस आपकी बहुत ज्यादा दुनिया जहान का, आपने देखा होगा कि अजीब हरकतें इंसानों वाली, दुनिया जहान का जो गंद है ना, वो मैं समझता हूँ टिकटॉक के ऊपर पड़। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बंदा भी मतलब ऐसी चीजें नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं, कुछ अच्छी कंटेंट भी बना रहे लोग। सर मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको वेस्टर्न कल्चर की एग्जांपल भी दूंगा। इनफैक्ट मैंने उनके सर्वर पे जाके लॉगिन करके मैंने वहां से टिकटॉक भी लॉगिन की है, ताकि मुझे पता चले कि दूसरी कंट्रीज में लोग क्या कर रहे हैं। वहां पे लोग टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, और उसके बाद गेम्स की वीडियो बनाते हैं, छोटी छोटी गेम्स करते हैं ताकि माइंड एक्टिविटी हो, उस तरह की करते हैं, या मतलब सॉर्ट ऑफ प्रैंक्स तो लिटिल बिट वो मैंने देख लिया। लेकिन मोस्टली वो जो होते हैं वो लोगों को एजुकेट करने की, बच्चों को एजुकेट करने की, लाइक सोशल एथिक्स सिखाने की, इस तरह की वीडियो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है जी, वो एक बाबा ऐसे गंदा मुंह करके नाच रहता है और उसके बाद एक अजीब से वाहियात पहली हुई है। यार आप देखें यहाँ पे जो ट्रेंड चलते हैं बाहर के मुल्क में, वो तो ये है कि कुछ ऐसी वो आपको लर्निंग के लिए चीजें बताते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियोस बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो तो ये आपने सोल्यूशन इसका ये है। एजुकेशन पे बनाते हैं, टैलेंट पे बनाते हैं, वो अपना टैलेंट शो करते हैं। पाकिस्तान में जो टैलेंट है इस टाइम वाहियाती और बेहयाई समझ लें। हर बंदा ऐसा नहीं कर रहा, अब हर किसी को जनरलाइज ना करें, बहुत सारे लोग अच्छी चीजें भी बना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली ये फनी वीडियोस बनाना आई थिंक इज मच बेटर देन अदर। लाइक मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, फनी वीडियोस जो लोग बनाते हैं एथिक्स में रह के, या उसमें फनी वीडियोस, क्योंकि ये वीडियोस मोस्टली जो है ना 25 प्लस लोगों में ये जो डिप्रेशन या एंजाइटी के मसाले, मैं खुद इस फेज से रहा हूं। मैंने इस बात को अब कोट ना करूं तो ये ज्यादती होगी। मैं काफी अरसा कपिल शर्मा को सर देखता रहा हूं, उसकी वीडियोस देखता रहा हूं, ताकि ना कुछ माइंड डाइवर्ट हो और एक कुछ मतलब फनी, या जो अब आप बात पहले कर रहे थे डोपामाइन की, खुशी वाले हार्मोन्स या इस तरह का जो सीन होता है बॉडी का, आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर समझते हैं, आप इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कंटेंट जो है बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान में अभी भी हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो अच्छी स्टोरीज भी बनाते हैं, फनी भी बनाते हैं, प्रैंक्स भी करते हैं, लेकिन वो भी वायरल कम होते हैं, उनके चांसेस कम होते हैं, हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उल्टे काम करें, अजीब अजीब हरकतें करें, वाहियात बातें करें, वाहियात अपनी हरकत करें, उसमें वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रेंड ऐसा है, पता नहीं ट्रेंड भी तो ऐसे डेवलप होते हैं ना, जो चीज लोग ज्यादा देखेंगे तो वो ट्रेंडिंग में चली जाएगी, वायरल हो जाएंगे बस। अब दूसरा इससे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो यूथ है उनको जो आप कह रहे हैं ना रील फोबिया है। रील फोबिया ये कि 15 से 20 सेकंड की एक रील होती है, वो देखते हैं और आगे स्क्रॉल कर देते हैं। हो ये रहा है कि 15 से 20 सेकंड के ज्यादा उनका जो अटेंशन स्पैन है वो है नहीं, वो खत्म हो गया। तो ऐसी चीज जो 15 से 20 सेकंड ज्यादा हो और वो जरूरी हो देखने के लिए, उस पे वो अटेंशन अपनी दे ही नहीं सकते, वो चाहते हैं आगे जाए। सर इससे बर्दाश्त लेवल कम नहीं हो रहा, बर्दाश्त लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया, इम्पैथी खत्म हो गई। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है लॉस ऑफ मेमोराइजेशन, चीजों को याद नहीं कर पा रहे हमारे यूथ जो है, ये ब्रेन में इशू आ रहा है। एनालिटिकल जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो रही है, क्योंकि वो सोचते नहीं है, बस देखी जा रहे हैं, स्क्रॉल करी जा रहे हैं। बुक्स का तो कांसेप्ट। दूसरी बात ये कि वो जो गुफ्तगू की एक डेप्थ होती है, उसमें डेप्थ में भी नहीं जा पा रहे। मतलब एक ब्रेन का जो ओवरऑल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, ना उनको मेमोराइज चीजें हो रही है, ना वो चीजों को एफिशिएंटली देख रहे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन का वो शिकार है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपने पहले भी कुछ एक पबजी गेम है मेरे ख्याल में, वो उनके भी बहुत सारे वाकया सुनेंगे, जो लोग पबजी खेलते थे उनके क्या हालात हुए थे, कितना वो अंदर इन डेप्थ चले जाते थे और वो उनसे तवज्जो नहीं हटती थी, पूरा दिन वो गुजर जाता, सिर्फ पबजी खेलते जा रहे थे। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज में उन लोगों को
ایز اے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا جا رہا ہے جو چبلے مار کے وائرل ہو رہے ہیں، اور ان کو مطلب اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کسی گولڈ میڈل جیت لیا ہو، گولڈ میڈل فزکس بن گیا ہو، گولڈ میڈل کیمسٹری بن گیا ہو۔ پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں، ڈیرہ اسماعیل خان کی یونیورسٹی میں ایک بندے کو بلایا گیا ہے جو چبلے مار کے فضول قسم کی ہاں کر کے وہ بندہ وائرل ہوا ہے، اور اس کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے ایک ایتھیکل ڈیزاسٹر نہیں ہے؟ میرے خیال میں شرم کی بات ہے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو بلایا جانا چاہیے جنہوں نے کسی بھی اچھے فیلڈ میں کچھ اچیو کیا ہوگا، تاکہ ان کی بھی انکریجمنٹ ہو اور لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اگر آپ کو اچھا کرتے ہیں تو آپ کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہی بات بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک چبل مارنے والے کو، جو بالکل ان ایجوکیٹڈ بندہ ہو، اس کو آپ یونیورسٹی لیول پہ مطلب جو لوگ وہاں پہ بیچلر ماسٹر یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ لوگ بلا رہے ہیں ایز اے چیف گیسٹ۔ اس نے ایز اے چیف گیسٹ اس نے کیا مطلب انہوں نے ایڈوائز کیا ہوگا بچوں کو، آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، میں نے کیا کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے، مجھے بتائیں وہ کیا آپ کو کامیابی کے طریقے بتائے گا، آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو بھی اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہی دیکھنا ہے کہ جس طرح یہ چبلے مار کے اس ٹائم کامیاب ہے اور ایک یونیورسٹی کے اسٹیج پہ چیف گیسٹ، تو وہ تو پھر یہی سمجھے کہ تعلیم کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہم مطلب پڑھنا تو ہے ہی نہیں۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بڑے بہت زیادہ دورس اثرات ہیں، مینٹل اس کے افیکٹ ہیں، امپیکٹس ہیں، سوسائٹی پہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں، ہمارے بچوں کی سوچ پہ نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں کہ وہ سارا اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ چبلے مارنے سے لوگ وائرل ہو رہے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی پیسہ کما رہے ہیں ہم بھی کما سکتے ہیں، جبکہ ایجوکیشن سے پڑھنے لکھنے کے باوجود، نوکری کرنے کے باوجود ایک بندہ کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ بہتر ہم یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کے اوپر ایک لیبوریٹو اپنا سٹانس دیا، تھینک یو سو مچ۔ لیکن اس اساتذہ کو، جو ٹیچر کمیونٹی ہے، ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بچے کس کو چیف گیسٹ بلانا جا رہے ہیں، یا آپ کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کون آ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح ایک روشنی ڈالی۔ ہم نیکسٹ سوشل ایشو پہ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، اللہ حافظ۔